اگلی آیت میں بتایا گیا کہ آسمان و زمین کے نظام کا نہایت نظم و نسق اور توازن و اعتدال سے چلتے رہنا اس بات کا غماز ہے۔ آیت نمبر 78 سے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ہے۔ پھر علامات قیامت میں بڑی علامت یاجوج و ماجوج کے ظہور کا تذکرہ فرما کر قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا کہ قیامت ایک زلزلے کے طور پر بپا ہوگی اور اس کا منظر اس قدر دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں۔ 27 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کا شاندار واقعہ ذکر کیا گیا۔ پھر انہیں حکم دیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش خلاصہ قرآن کی 17ویں کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس کڑی میں ہم قرآن مجید کے 17ویں پارے اقترب للناس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 17ویں پارے کا آغاز سورہ انبیاء سے ہو رہا ہے۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر آیا ہے۔ دوسری مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور قیامت کے عقیدے پر گفتگو کی گئی، مگر رسالت کا موضوع خاص طور پر اجاگر کیا گیا۔ ابتدائی آیات میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی۔ اگر آپ رخصت ہو جائیں تو کیا وہ لوگ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا گمان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اسلام کی دعوت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کی اس بری تمنا کا جواب اس آیت میں دیا کہ اگر آپ دنیا میں نہیں رہیں گے تو آپ کے مخالفین کو کون سا دوام حاصل ہونا ہے؟ انہوں نے بھی تو دنیا سے جانا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا تو اسے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقی رہنا ہے اور اس کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کافر رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کی برائی کرتا ہے، لوگوں سے کہتے تھے، حالانکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے منکر تھے، یعنی وہ خود اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ کفار شرک کی مذمت پر تو تکلیف محسوس کرتے تھے، لیکن خود ان کا اپنا حال یہ تھا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کا انکار یا اس کے ساتھ شرک سے باز نہیں آتے تھے، یعنی جرم کا ارتکاب تو خود کرتے تھے اور استہزاء نبی اکرم علیہ السلام کی ذات سے کیا کرتے تھے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر کہتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کفار کے سرکردہ رہنما جن میں نضر بن حارث پیش تھا، اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا سے کہتا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب کہاں ہے جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن اپنا وعدہ پورا کیا اور کفار کے سرکردہ رہنماؤں کو ایک ایک کر کے ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو ان پر عذاب شدید اس پر مستزاد ہوگا، یعنی مزید ان کو عذاب دیا جائے گا دنیاوی ذلت کے علاوہ۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ آسمان و زمین کے نظام کا نہایت نظم و نسق اور توازن و اعتدال سے چلتے رہنا اس بات کا غماز ہے کہ اس نظام کا خالق و مالک ایک وحدہ لا شریک ہے۔ اگر ایک سے زیادہ با اختیار شخصیات اس نظام کو چلا رہی ہوتی تو باہم ان میں اختلاف پڑ جاتا اور کائنات میں فساد پیدا ہو جاتا۔ پھر 16ویں آیت اس گمراہ کن تصور کی نفی کرنے کے لیے اتری کہ خالق نے محض شغل کے لیے کائنات بنا ڈالی، یعنی اس امر کی نفی کے لیے اتری کہ اللہ تعالیٰ نے بس یوں ہی کائنات بنا ڈالی۔
پھر آیت 30 سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کیا. آیت 35 میں قانون قدرت بیان کیا گیا کہ ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے، یعنی ہر ذی حیات پر موت آئے گی. آگے چل کر بتایا قیامت اچانک آئے گی، حیرت زدہ کر دے گی، اور نہ کوئی اسے رد کر سکے گا اور نہ کسی کو مہلت ملے گی. پھر اگلی آیات میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑی دل سوزی کے ساتھ مشرکین مکہ کو خبردار کرنے کا بیان ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے واقعے اور ان کی بت پرست قوم کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 78 سے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ہے. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے. پھر بچاؤ کے لیے داؤد علیہ السلام کی زرہ سازی کو بیان کر کے بتایا کہ دستکاری اور مزدوری کر کے کمانا کوئی عیب نہیں ہے، اور اپنا دفاع کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، یعنی اللہ پاک پہ بھروسہ کرنے کے منافی نہیں ہے. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے کہ ایوب علیہ السلام ایک لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کو صبر اور خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے اہل و عیال بھی آپ کی کفالت اور نگہداشت سے دل برداشتہ ہو گئے، مگر آپ نے لمحہ بھر کے لیے بھی شکوہ اور شکایت والا طرز عمل اختیار نہیں کیا. بالآخر آپ نے ایک عرصے دراز کے بعد دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھے تکلیف دہ بیماری لاحق ہو گئی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا اور ان کی بیماری دور فرما دی، انہیں دولت صحت سے نوازا اور بیماری کے زمانہ میں ہونے والے نقصانات کا بہترین ازالہ بھی فرمایا. پھر حضرات اسماعیل، ادریس، ذوالکفل اور زکریا علیہ السلام کے ساتھ یونس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ آپ جب غم کی شدت سے دوچار تھے اور تہہ بحر ظلمات مچھلی کے پیٹ میں کوئی آپ کے دکھ اور تکلیف کی شدت سے واقف نہیں تھا، تو آپ نے پروردگار عالم کو ندا دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں. تو اللہ پاک نے جناب یونس کی فریاد سن کر ان کے دکھوں کو دور فرما دیا، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو کوئی بھی حالت غم میں جناب یونس کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب یونس ہی کی طرح اس کے غم کو دور فرما دے گا. پھر حضرت مریم کے عظیم کردار اور ان کی عفت و عصمت کی حفاظت اور ان کے ہاں بیٹے کی کراماتی ولادت کی طرف اشارہ کر کے انبیاء علیہ السلام کی صالح جماعت کا تذکرہ ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب ایک ہی جماعت کے افراد ہیں اور تم لوگوں کے لیے ہم نے ایک ہی دین اسلام تجویز کیا ہے، لہٰذا مجھے اپنا رب تسلیم کرو اور میری ہی عبادت کرو. آیت 94 میں یہ بشارت دی گئی کہ جو شخص بھی ایمان اور اخلاص کے ساتھ اچھے اعمال کر رہا ہے اسے بھرپور بدلہ ملے گا، اس کی ہر نیکی محفوظ کی جا رہی ہے. البتہ جن بد نصیبوں نے غفلت کی زندگی گزار دی اور اپنے گناہوں کی پاداش میں برباد کر دیے گئے، انہیں دوبارہ دنیا میں آنے اور سابقہ گناہوں کی تلافی کا موقع ہرگز نہ ملے گا. ہر انسان کو دنیا میں بس ایک ہی بار آنے اور آخرت کی تیاری کرنے کا موقع ملتا ہے. پھر علامات قیامت میں بڑی علامت یاجوج و ماجوج کے ظہور کا تذکرہ فرما کر قیامت اور اس کے ہولناک منظر کا بیان شروع کیا گیا. اور اس صورت کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بے مثل و بے مثال اعزاز سے نوازا اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات کو رب العالمین اور محبوب علیہ السلام کی ذات کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے. اس کے بعد سورہ حج کی ابتدا ہوتی ہے. اس صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے حج کے اعلان کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام حج قرار پایا. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا کہ قیامت ایک زلزلے کے طور پر بپا ہوگی اور اس کا منظر اس قدر دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو فراموش کر دیں گی. ہر حاملہ کا حمل ساخت ہو جائے گا. لوگ حالت نشہ میں نظر آئیں گے جبکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن دراصل
اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔ اپنی پیدائش میں غور کرنے سے عقیدہ تمہیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے۔ مٹی سے نطفہ، نطفے سے لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، جس کی تخلیق کبھی مکمل ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، ایک متعینہ مدت کے لیے ماں کے پیٹ میں پڑا رہتا ہے، پھر کمزور و بے بس بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، پھر بھرپور جوانی کو پہنچنا، پھر قوی کی کمزوری کے ساتھ بڑھاپے کی منزل تک پہنچنا، اس بات کی طرف اشارہ ہے اور اس بات کی قوی علامت ہے کہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ دوسری دلیل کے طور پر فرمایا کہ زمین کو دیکھو، بنجر و ویران ہوتی ہے، بارش برستی ہے اور دیکھتے دیکھتے کھیتیاں اور باغات اگنے لگتے ہیں اور پھر پھلنے پھولنے اور لہلہانے لگتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ کر کے سمجھ لو کہ وہ ہر چیز پر قوت رکھتا ہے۔ آیت 27 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کا شاندار واقعہ ذکر کیا گیا۔ پھر انہیں حکم دیا گیا کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کیجیے، وہ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے۔ اس کے بعد حج کے عظیم الشان اجتماع میں قربانی اور صدقہ و خیرات سے غربا مساکین کی کفالت اور تجارت اور کاروبار کے ذریعہ اسلامی معاشرے کے تمام افراد کے مفادات و منافع کی حفاظت کی نوید ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حج اور قربانی کے ارکان کو مقرر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیمی کو اس انداز میں زندہ رکھا کہ ہر سال لاکھوں مسلمان حج کی سعادت سے بہرہ ور ہوتے ہیں اور قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ آیت 49 میں بتایا گیا کہ دوسرے انبیاء کی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دعوت پہنچا دینا تھا۔ آپ اپنے مقصد بعثت کی تکمیل میں لگے رہیں اور مشرکین تمسخر، انکار اور آپ کی دعوت میں شبہات پیدا کرنے کا کام کرتے رہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا آ رہا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا بھی دستور رہا کہ وہ شیاطین کے پیدا کردہ وساوس اور شبہات کا ازالہ کرتا ہے۔ آیت 61 سے ایک بار پھر کائناتی شواہد میں غور و خوض کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تسلیم کرنے کی تعلیم ہے۔ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس بات کا بیان ہے۔ ہر امت کو علیحدہ نظام حیات دیا گیا، اختلاف کرنے کی بجائے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر معبود حقیقی اور معبودان باطل کے امتیاز کے لیے مارکۃ العرا مثال بیان کی گئی، اور بالآخر بتایا گیا کہ ملت اسلامیہ ہی در اصل ملت ابراہیمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کے اعمال پر گواہ بنیں گے اور امت مسلمہ دوسری امتوں کی گواہی دے گی۔ لہٰذا تم نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط سے تھامے رکھو، وہ بہترین حمایتی اور شاندار مددگار ہے۔ انہی احکام و تفصیلات پر سورہ حج اختتام پذیر ہوتی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محبان قدر، آپ حضرات اپنے قیمتی مشوروں اور آراء سے ہمیں نوازتے رہیں۔ آپ کے میسج ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اپنے دینی مذہبی سوالات بھی ہمیں بھیجتے رہیں، جن کے جوابات ہم علماء اہل سنت کی زبانی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے، گورکھپور۔